کہ لڑکی ذات ہے اس شعبے میں کیسے آئے گی، پسند نہیں کرتے کہ وہ ایک فیمیل آئے اور ایز این ایسوسیٹ وہ کام کرے ہمارے ساتھ۔ خواتین کو جو ہے حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کو مردوں کے مقابلے میں کم پے کیا جاتا ہے۔ مجھے ایون انکریج کیا گیا تھا اور مجھے ہر بار کہا گیا تھا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ سریاب جیسے علاقے میں آتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایریا بہت زیادہ سینسیٹیو ہے۔ لیکن خواتین اگر کوشش کرے، خود ہی آگے بڑھے، خود ہی پریکٹس کو جاری رکھے اور خود اپنا لا فرم یا لا چیمبر کھول دے تو باقی آنے والے جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی کافی اپرچونیٹیز بنا سکتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ایاز بازئی۔ یوں تو کوئٹہ شہر کے تقریباً تمام معاملات جو ہے یا مسائل جو ہے وہ کوئٹہ کے کورٹ کچہری تک وہ پہنچ ہی جاتے ہیں، اور کوئٹہ کی کورٹ کچہری جو ہے وہ ان کو ریلیف دیتی ہے۔ ریلیف تو وہاں پہ جج دیتا ہے، لیکن ریلیف دلانے والا جو ہے وہ وکیل ہوتا ہے۔ لیکن وکلا کے بھی اپنے مسائل ہوتے ہیں، اور وکلا میں پھر خصوصاً اگر ہم بات کریں فیمیل وکلا کی اور ان میں پھر ینگ لائرز کی بات کریں، ینگ فیمیل لائرز کی بات کریں تو ان کے بھی مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک قبائلی معاشرہ ہے، اور بدقسمتی سے قبائلی معاشرے میں جو ہے وہ خواتین کے لیے اس طرح کی آزادی نہیں ہوتی، یا آزادی اس طرح نہیں دی جاتی جو ایک میل کے لیے یا ایک مرد کے لیے ہوتی ہے۔ تو ان سب مسائل پر بات کرنے کے لیے میں نے ینگ وکلا سے انٹرویو کیے ہیں، جس میں ہمارے پاس پشتون کمیونٹی سے ایڈوکیٹ رضوانہ چکزئی ہوگی، جو موٹ کورٹ کی پریزیڈنٹ ہے اور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں جو ہے وہ اپنا پریکٹس کر رہی ہے۔ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیے، آپ کا جو سوال ہے کہ بینگ فرام اے ٹرائبل فیملی، میرا تعلق ایک بیسیکلی پشتون فیملی سے ہے۔ ہماری فیملی میں ایک ایسا کلچر سسٹم ہے، ایک آپ کہہ لیں ایک کلچر سسٹم ہے جس میں فیمیل کا باہر نکلنا، موسٹ اسپیسیفکلی وکالت کے شعبے میں آنا، تو یہ ایک الگ سا ہی پرسپیکٹو ہے، ایک الگ طریقے سے اس چیز کو لیا جاتا ہے۔ Since now there is no female in our family and I am the first female جس نے اس شعبے کو سلیکٹ کیا، وکالت کے شعبے کو سلیکٹ کیا۔ شروع میں جب میں نے اس وکالت کے شعبے کو اڈاپٹ کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اوبویسلی میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا، میرے فادر نے، میرے بھائی نے، میری مدر نے مجھے سپورٹ کیا، بٹ وہاں پہ اگین ایک چیز آتی ہے کہ جو آپ کے ریلیٹیو ہے وہ اس چیز کو تھوڑا سا الگ اینگل سے دیکھتے ہیں کہ لڑکی ذات ہے اس شعبے میں کیسے آئے گی۔ دین اسپیسیفکلی اگر ہم پشتونوں کو دیکھیں تو وہ موسٹلی فیمیل کو باؤنڈ رکھتی ہے اپنے گھر کی چار دیواری میں، تو ان کا باہر جانا، اسپیسیفکلی ایک میل ڈومینیٹنگ پروفیشن میں باہر جانا تو ایک بہت مشکل چیز ہے، اور اس چیز میں اگر آپ آتے ہو تو اس چیز کو بھی، اس وکالت کے شعبے کو بھی آگے کنسسٹنٹ رکھنا تو یہ بہت مشکل ہے۔ بٹ ود دا سپورٹ آف مائی فادر، ود دا سپورٹ آف مائی مدر اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی ود دا سپورٹ آف مائی بردرس، I came and I choose this profession۔ ایک چیز سب سے پہلے جو ہوتی ہے ہمارے پاس سیف ورک پلیس۔ ہم جب اس پروفیشن میں آتے تو پہلا سوال ہمارے پاس یہی ہوتا ہے، جو ہمارے پیرنٹس کی طرف بھی ہوتا ہے، کہ اگر ہم کسی فرم کو جوائن کرتے ہیں، کسی چیمبر کو جوائن کرتے ہیں، کیا وہ ایک سیف ورک پلیس ہے کہ نہیں۔ اگر کچھ ایسے ہمارے پاس چیمبرز ہوتے، کچھ ہمارے پاس ایسے فرمز ہوتے ہیں جو بالکل سیف ہوتے ہیں، اس میں آپ ایک ایزیلی انوائرمنٹ آپ کو پرووائڈ کیا جاتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ ایز اے فیمیل، جو فیمیل جونیئرز ہیں ان کو اپنے ساتھ ایز این ایسوسیٹ نہیں رکھتی، وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ ایک فیمیل آئے اور ایز این ایسوسیٹ وہ کام کرے ہمارے ساتھ۔ سیکنڈ جو مشکل ہم اس وکالت کے شعبے میں فیس کرتے ہیں وہ یہ ہے کرٹیسزم۔ یہاں پہ ہم ہر دوسری جگہ پہ کرٹیسزم ہمیں فیس کرنا ہوتا ہے۔ پہلے تو ہم آتے ہیں بہت مشکل سے، ایک ٹرائبل فیملی سے بلونگ کرتی ہوں، موسٹ امپورٹنٹلی اگر میں اپنے ہوم ٹاؤن کی بات کروں، ڈسٹرکٹ چمن سے بلونگ کرتی ہوں، تو اس جگہ سے آپ اگر وہاں پہ بھی آپ پریکٹس نہیں کر سکتے، وائی آئی ایم پریکٹسنگ کوئٹہ، بیکاز وہاں پہ دیر از نو فیمیل لائر دیر، اور وہاں پہ بہت مشکل ہوتا ہے کام کرنا۔ دیٹس وائی ہماری بہت ساری جو فیمیل لائرز ہے وہ کوئٹہ میں پریکٹس کرتی ہے، بٹ کوئٹہ میں پریکٹس کرنے کے باوجود ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہر چیز میں ان کو کرٹیسزم، اگر آپ کورٹ میں آرگیو کرتے ہو تو پیچھے سے ہمارے میل کولیگس کے کمنٹس دیٹ ہاؤ شی از آرگیوئنگ، از شی کیپیبل ٹو ڈو دس، مطلب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم صرف خاموشی کے ساتھ سہ سکتے، اس کا ہم جواب نہیں دے سکتے۔ نو ڈاؤٹ ہمارے پاس اچھے کولیگز بھی ہے، بٹ آئی تھنک 100 آؤٹ آف 80 اور 70% جو ایسے کولیگ ہے جو ہمیں انکریج کرتے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ایڈوکیٹ شاری بلوچ
جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں خود ہی پریکٹس بھی کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سحر فاؤنڈیشن جو ایک NGO ہے اس کی لیگل کاؤنسل بھی ہے۔ میرا تعلق مکران ڈویژن کے ایک چھوٹے سے قصبے مند سے ہے۔ خوش قسمتی میری یہ ہے کہ میرا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ کافی تعلیم یافتہ ہے۔ ترقی پذیر ملکوں میں جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے، خواتین کو جو ہے حقیر سمجھا جاتا ہے، ان کو مردوں کے مقابلے میں کم پے کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خواتین جو ہیں وہ پھر اس فیلڈ میں زیادہ نہیں آتی۔ وکالت کی اگر بات کی جائے تو خواتین جو ہے نا فائنینشیل ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے خاتون گھر سے نکلتی ہے تو اسی بات پہ وہ اپنے گھر والوں کو کنونس کرتی ہے کہ میں کمانے کے لیے نکلی۔ یہ 9 to 5 اگر ایک جونیئر لائر دے رہا ہے کورٹ میں یا آفس میں، تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کے اگر فائنینشیل ایشوز ہوتے ہیں یا اس کی جو مطلب وہ اتنا کما نہیں پاتا، پھر وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور یہ فیلڈ ہی وہ چھوڑ دیتا ہے اور جابس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو پرسنلی اگر میں اپنا دیکھوں، میں نے اپنا گھر چھوڑا ہے اور میں یہاں ایک نئے شہر میں آئی ہوں، میں نے اپنا خود سیٹ اپ بنایا ہے، خود میری ایکوموڈیشن اور وغیرہ۔ تو 9 to 5 اگر میں 9 بجے کورٹ جاتی ہوں، 2 بجے پھر میں آفس جاتی ہوں، پھر 5 بجے میں اپنے گھر جاتی ہوں، اپنا سارا کام، اپنے بیلز، اپنا رینٹ اور اپنی چیزیں سارا دیکھتی ہوں۔ تو اگر میری فائنینشیل ایشوز اس طرح سے اپنی وکالت کے اس فیلڈ سے نہیں نکلیں گی تو پھر میں فرسٹریٹ ہو جاؤں گی، اس فیلڈ کو چھوڑ دوں گی۔ اور اگر ہم بار کاؤنسل کی بات کریں، بار کاؤنسل کا بیہیویئر ہم فیمیلز کے ساتھ بہت اچھا ہے، ہماری بات سنتے ہیں، وہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ یہاں کوئٹہ میں جو قبائلی سوچ ہے اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ خواتین ہیں، یہ لوگ ہمارے عزت دار ہیں، تو ان کی بات سننا ہماری فرسٹ پرائرٹی میں ہونا چاہیے۔ بار کاؤنسل کی میں بات کر رہی ہوں، تو وہ لوگ بینگ اے فیمیل ہمیں جو ہے نا اچھے سے ٹریٹ کرتے ہیں، بینگ اے پروفیشنل لائر جو ہے نا وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں میل کے ایکول دیکھیں، کہ ہم ایکول ہیں میل کے، اور ہمیں اس طرح سے ڈیل کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے وکلا کو بھی وکیل کو بھی شامل کیا ہے، اور ان سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے، جس کا نام جو ہے وہ ایڈوکیٹ فریال ہوگا، اور وہ بھی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی وکیل ہے۔ میں نے اپنی وکالت اس مومنٹ پہ اسٹارٹ کی تھی جب یونیورسٹی لیول میں تھی، تو کبھی بھی میرا مین فیکٹر ہزارہ کمیونٹی نہیں رہا تھا۔ میرا مین فیکٹر یہی رہا تھا کہ میں نے اپنی ڈگری لینی ہے، اور میں نے جو ہے اس ڈگری کی حد تک سوچا تھا، بٹ لیٹر آن اسی 7 سے 6 سیمسٹر پہ جب میں عموماً جو ہے ہم ہر فرائیڈے کو جو ہے قبرستان جاتے ہیں، تو جب فرائیڈے کو ڈیورنگ 7th اور 6th سیمسٹر پہ میں قبرستان گئی تھی، تو وہیں قبرستان پہ جو ہے ہمارے جوان بچے، بوڑھے، عورتیں اس قبرستان سے آباد تھی۔ اچانک سے مائنڈ کلک کیا اور پنچ سا ہونے لگا کہ اتنے زیادہ شہداء، اور شہداء کی خون کا ایک ایک قطرہ مجھ سے کچھ ذمہ داریاں مانگتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنی پریکٹس کا سوچا، اور میں نے اپنی پریکٹس جو ہے سریاب سے اسٹارٹ کی۔ فرینکلی اسپیکنگ مجھے کسی بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا، چونکہ ایک فیمیل کے لیے جب فیمیل گرو کرتی ہے 2 پلر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک آپ کا ورک انوائرمنٹ، کہ آپ کو سپورٹیو انوائرمنٹ آیا پرووائڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو میں ہمیشہ سے انڈر دا سپرویژن آف رائب خان بلیدی کام کرتی تھی۔ محمد عامر جنید جو مجھے ہمیشہ اسسٹ کرتا تھا، تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے ایک فرینڈلی انوائرمنٹ مجھے پرووائڈ کیا۔ دوسرا جو ہے میرا اپنا گھر تھا، میری امیڈیٹ فیملی تھی۔ میرا سب سے بڑا سپورٹ میرے والد رہے، جو ہمیشہ پیچھے ترقی دے کر کہتے تھے کہ بیٹا آپ آگے بڑھو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میری والدہ جو ہے ایک ایجوکیشنسٹ ہے، اور وہ آغا خان یونیورسٹی میں اس نے اپنی کریئر کا آغاز کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کسی ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی ایک چیز سے سمبلائز کرے، تو میری مدر نے کہا تھا کہ آئی ایم اے رننگ واٹر، اور میں جہاں پر بھی جاتی ہوں اگر زمین خشک ہے تو میں زمین کو سیراب کرتی ہوں۔ میں اپنی مدر کی اسی اسٹیٹمنٹ کو لے کے چلوں گی کہ آئی ایم آلسو اے رننگ واٹر، نو آئی ایم ناٹ اے رننگ واٹر بٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو بی اے رننگ واٹر۔ اگر تعصب کی میں بات کروں تو میں نے اپنی پریکٹس سریاب سے ہی اسٹارٹ کی، اور سریاب میں جو ہے مجھے اچھا انوائرمنٹ ملا، ججز کافی کوآپریٹو تھی، اور جو مجھے اسسٹ کرتا تھا محمد عامر جنید، جو انہوں نے مجھے ہمیشہ فرنٹ لائن دیا ہے،
اور جو کراس ایگزامینیشن ہے، جو ٹرائل سے ریلیٹڈ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے انہی سے سیکھا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی مجھے بیک اسٹیج پہ نہیں رکھا یہ کہہ کے کہ میں ایک ہزارہ کمیونٹی سے بلانگ رکھتی ہوں تو آپ پیچھے رہے، نہیں، مجھے ایون انکریج کیا گیا تھا اور مجھے ہر بار کہا گیا تھا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ آپ سریاب جیسے علاقے میں آتی ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایریا بہت زیادہ سینسیٹیو ہے۔ آخر میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایڈوکیٹ نرگس سملانی ہوگی، جس کا نام شاید آپ نے سنا ہو اس سے پہلے، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ تحصیلداری کے جب پوسٹ اناؤنس ہوئے تھے تو ان کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ میں ایک سی پی دائر کی تھی، کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کیا تھا، کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہاں پہ فیمیلز کو جو ہے وہ تحصیلداری کے پوسٹ فیمیلز کے لیے مطلب فیمیل ان کے لیے ایلیجیبل ہی نہیں تھی، تو ان کے خلاف سی پی دائر کیا گیا تھا، پھر وہ تحصیلدار کے پوسٹ رک گئے تھے اور پھر اس میں خواتین کو شامل کر دیا تھا۔ جب میں میٹرک کر رہی تھی اس ٹائم میں ان چیزوں پہ فوکس کر رہی تھی کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ٹیچرز کا بیہیویئر کس طرح ہوتا تھا، اور اس طرح تھا کہ جب میں میٹرک میں تھی میری اس ٹائم شادی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا کہ شادی کے فوراً بعد جب میں اسکول گئی تو مجھے اجازت نہیں تھی اسکول ریگولر جانے کے لیے، جو میلز کی طرف میں یہ تھا کہ میلز کی اگر شادی جلدی بھی ہوتی لیکن وہ اسکول ریگولر جا سکتے تھے۔ باقی جب میں یونیورسٹی میں پہنچی وہاں بھی کافی ایسے اسٹرکٹ رولز تھے، جیسے میٹرنیٹی لیو کے لیے کافی اسٹوڈنٹس کے لیے ایسے رولز وغیرہ نہیں تھے، اس میں بھی بہت پیچیدگیاں ہوئی تھی، اس لیے میں ان چیزوں پہ بہت فوکسڈ رہی، اور یہ جو تحصیلدار والا کیس ہے یہ میں ان چیزوں پہ بھی توجہ تھا میرا، میں دیکھتی تھی اس طرح کے پوسٹ آتے تھے جن میں خواتین ایلیجیبل نہیں ہوتے تھے، پھر میں ان پہ ریسرچ کرتی تھی کہ خواتین کیوں ایلیجیبل نہیں ہیں، تو اسی طرح جب تحصیلدار والا پوسٹ اناؤنس ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس میں خواتین ایلیجیبل نہیں ہیں، میں نے باقی پروونسز کا جب میں نے معائنہ کیا تو وہاں پہ ایلیجیبل تھی، اس لیے میں نے سی پی لگائی کہ صرف بلوچستان میں ہی خواتین کیوں اس پوسٹ کے ایلیجیبل نہیں ہیں، جبکہ باقی پروونسز میں خواتین ایلیجیبل تھے اور ٹرانسجینڈر بھی ایلیجیبل ہے وہاں پہ۔ تو باقی میرا اس فیلڈ میں آنا ایسا ہے کہ میں آلریڈی میں ماسٹرز کر چکی ہوں کیمسٹری میں، بی ایڈ ایم ایڈ کر چکی ہوں، مجھے تو ایک پوسٹ اپلائی کر کے بس ایک سول سرونٹ بن کے جاب کرنا چاہیے تھا، لیکن اس لیے اس شعبے میں کیونکہ مجھے پتہ ہے بلوچستان کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ میں پرابلمس کو سولو کروں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ بھی میں نے بہت زیادہ توجہ دی ہے، ہیلتھ پہ اس طرح کہ میں نے ہاسپٹلس کا معائنہ کیا، یہاں پہ بلوچستان میں ہمارے پاس ہاسپٹلز ہیں ہی نہیں، انہیں ہم کلینکس کہتے ہیں، 2-3 ڈاکٹرز مل کے ایک بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک کلینک کھولتے ہیں، اسے ہاسپٹل کا نام دے، جبکہ وہاں پہ وہ فیسلٹیز ہمیں پرووائڈ نہیں کیے جاتے جو باقی پروونسز میں باقی لوگوں کو اویلیبل، اور یہاں پہ جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے باقی پروونسز میں بنا ہوا تھا بہت پہلے سے، پنجاب میں 2010 میں بنا ہوا تھا، اور اسی طرح سندھ میں خیبر پختونخوا میں، لیکن بلوچستان میں وہ ہیلتھ کیئر کمیشن ابھی بنا ہے، جب میں نے سی پی فائل کی تب جا کے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن میں، تو اس طرح کے پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے میں نے پروفیشن چوز کیا۔ بلوچستان میں کہیں پہ بھی فیمیل لائرس کے لیے کوئی ڈے کیئر سینٹر یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے، اگر فیمیل لائرس کے لیے ایون ججز کے لیے فیمیل ججز کے لیے اس طرح کے ڈے کیئر سینٹرز بنائے جائیں، ایون میل لائرس کے لیے اگر ان کے وائف ورکنگ لیڈیز ہیں تو ان کے لیے بھی یہ فیسلٹی بہت اچھا ہوگا۔ پاکستان کے جتنے بھی پروونسز ہیں سب میں ایسا ہے کہ جو ایسے پروفیشنل چیمبرز ہیں جن میں خواتین کو اسپیس نہیں دیا جاتا، اس طرح بلوچستان میں بھی ایسے بہت سارے چیمبرز ہیں، پروفیشنل چیمبرز ہیں جہاں فیمیلز کمفرٹیبل فیل کر سکتی ہیں، لیکن وہ خواتین کو اسپیس نہیں دیتے ہیں، لیکن خواتین اگر کوشش کرے خود ہی آگے بڑھے، خود ہی پریکٹس کو جاری رکھے اور خود اپنا لا فرم یا لا چیمبر کھول دے تو باقی آنے والے جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی کافی اپرچونیٹیز بنا سکتی ہیں۔ 2024 میں اپنا چیمبر کھول رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں بلوچستان میں جو فیمیل لائرز ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز بڑھاؤں، ان کو اپنے چیمبر میں اسپیس دوں، اور جو ینگ لائرز ہیں وہ میرے چیمبر میں آ کر کام سیکھے اور ان کو میں ایسی ٹریننگ دوں تاکہ وہ کل کو اپنا چیمبر خود کھول سکیں۔ تو آپ نے یہ سارے انٹرویوز سن لیے ہیں، آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ فیمیل لائرز جو ہے یا خاص کر ینگ فیمیل لائرز کن مشکلات کا شکار ہوتی ہے یا کن مشکلات سے گزرتی ہے۔ تو یوں تو اور بھی ایسی باتیں ہیں جو آف دی ریکارڈ مجھے بتائی گئی ہے لیکن میں وہ یہاں پہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ان کے مسائل کا حل ہونا چاہیے۔ حل سے مراد یہ کہ بار کونسل جو ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، جیسے نرگس سملانی صاحبہ نے بات کی کہ ان کے لیے ڈے کیئر سینٹر ہونا چاہیے، ان کے لیے جو ہے اب جم بن رہا ہے کچہری میں، کوئٹہ کی کچہری میں جم بن رہا ہے لیکن ڈے کیئر سینٹرز نہیں ہے، اور انہی ڈے کیئر سینٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ خواتین اپنا پریکٹس چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔
اس کے علاوہ جو ہے وہ خواتین کو بھی آگے آنا چاہیے، خواتین کو بالکل اپنے چیمبرز بنانے چاہیے، اور اپنے چیمبرز بنا کر وہ اپنا پریکٹس کرنا چاہیے ان کو، اگر ان کو باقی چیمبرز میں جگہ نہیں ملتی. اور انہی چیمبرز سے جو ہے وہ اگر اسما جہانگیر نکل سکتی ہے، اسما جہانگیر اپنا چیمبر کھول کر وہاں سے اسما جہانگیر بن سکتی ہے، تو کیوں بلوچستان میں جو ہے وہ اسما جہانگیر نہیں بن سکتی؟ یا بلوچستان میں جو ہے وہ ایک نامور خاتون وکیل یا ایک ایسی وکیل جس کو دنیا مانے وہ نہیں بن سکتی؟ بالکل بن سکتی ہے. تو ان کو خود بھی آگے بڑھنا چاہیے، اور بار کونسل کو بھی ان کی مدد کرنی چاہیے پروفیشنلی.